ایک بڑے عالم گزرے، فقیہ بہت بڑے، ان کے پاس گھر نہ تھا تو بھائی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا وہ، اور بھائی کی بیوی بھی ہے. تو اس سے پوچھا آپ کا کون سا عمل جس پہ آپ امیدوار ہیں، مثلا کون سا آپ نے بڑا عمل کیا؟ حالانکہ وہ بہت مجتہد فقیہ مثلا عالم عارف. نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے کہ 40 سال سے ہم ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، میں نے کبھی بھائی کی بیوی کو نہیں دیکھا ہے. اس قدر اس نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ 40 سال سے جو ہے بھائی کی بیوی کو نہیں دیکھا میں نے. نہریں جاری ہیں ایک، اور دوسرا یہ کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ، شکریہ، کہ جب کبھی انہیں نعمتیں دی جاتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ، رزقا، نعمات میوے دیے جاتے ہیں، قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہیں جو ہمیں پہلے بھی خداوند متعال نے دیا تھا، پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جبکہ انہیں مشابہ نعمتیں دی گئی ہے، نہ کہ حقیقتاً وہی جو یہاں دنیا میں کھاتے تھے وہاں بھی وہی دیتے، نہ وہ بہتر ہے، لیکن شکل صورت میں ظاہراً دیکھنے میں مشابہ ہیں ایک دوسرے کے. سیب، انگور، خوبانی جو کچھ بھی وہاں دیے جاتے ایک جیسے ہیں شکل میں، لیکن وہ بہتر ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، تیسری خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں پر بیویاں ہیں، ازواج، اور وہ بھی مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں، مکمل طور پر پاکیزہ ہیں، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی آلودگی ان میں نہیں ہے. وہم، اور وہ لوگ، یہ ایمان والے اور عمل صالح انجام دینے والے، وہم فیہا، اس جنت میں، ان جنتوں میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدون ہمیشہ رہنے والے جمع. تو یہ مومنین کو بشارت دی کہ ان کے لیے جنت ہے جہاں نہریں جاری ہیں، ایسے باغات ہیں. پھر انہیں میوے دیے جائیں گے، ثمرات، بعنوان رزق. آپ کو وہاں فاسٹ فوڈ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند میوے دے دیتے ہیں، اور وہ بھی ایسے. اور پھر ان کے لیے اچھی بیویاں ہیں. تو آپ کو باغات میں لے گیا، اور آپ کو ساتھ آپ کی بیویاں بھی ہیں، اور ساتھ میں آپ کے لیے میوہ جات بھی ہیں، سب کچھ ہے. اب اس میں جو چند نکات ہیں، پہلا نکتہ یہ ہے، یہاں فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں مشابہ میوے دیے ہیں قیامت کے دن. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بحشت میں جب آپ کو میوے دیے جاتے ہیں، پہلی نظر میں جو ہے دنیاوی پھلوں کی طرح دیکھیں گے، وہی انگور، وہی سیب، وہی جو علمدار روڈ پہ ہمیں ریڈوں سے ہم لیتے تھے، وہی دینے، یہ اسی لیے بلایا ہمیں. تھوڑا سا انسان جو ہے وہ، تو وہ کہیں گے کہ اس طرح تو ہمیں جس دنیا میں کھائے تھے وہی دیے جا رہے ہیں، یعنی ادھر بھی 2 نمبر ہی ہے. کاروان والے ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کو 5 اسٹار میں بٹھائیں گے، وہاں جا کے دیکھا وہ 3 اسٹار بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے، تو اس لیے وہ کہیں گے کہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے دنیا میں کھائے تھے، لیکن کھانے کے بعد یہ لوگ جان جائیں گے کہ وہ ان کا جو ذائقہ ہے، وہ ان کی جو کیفیت ہے، وہ اور ہے، وہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، صرف ظاہری تو مشابہ ہے. تو انہوں نے تھوڑی جلد بازی کی، کھانے سے پہلے یہ بتا دیا بھائی آپ نے ہمیں جو ایسی چیزیں جو وہاں پہ، تو وہاں فرق ہوگا. یا اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو پھل انہیں دیے جائیں گے سب اچھائی، زیبائی، خوشبو کے لحاظ سے ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے، اور دنیا کے پھلوں کی طرح جو ہے اب جو ہے نمبر 1 نمبر 2 مثلا نمبر 3 نہیں ہوں گے. دنیا میں تو بھئی یہ 1 نمبر ہے، پھر یہ 2 نمبر. ابھی تو فخر کرتے ہیں یہ فرسٹ کاپی ہے، کاپی کیا اس کو بھی کہتے ہیں فرسٹ کاپی ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ کاپی بھی آتی ہے. بہت عجیب ہے، ابھی دوا لینے جاؤ کہتی ہے سیکنڈ کاپی ہے، 3rd کاپی بھی آ جاتی ہے، اور فرسٹ کاپی ملے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، اوریجنل تو ہے ہی نہیں ہے، کاپی. اب وہاں اس طرح سے نہیں ہے. تو اس سے مراد شاید یہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے
کہ قرآن پاک عام طور پر ایمان اور اعمال صالح کو اکٹھا ذکر کیا ہے. اکثر جگہوں پہ خدا تعالیٰ نے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہیں. لیکن ایمان کو عمل صالح پر مقدم کیا ہمیشہ یا اکثر مقامات پہ. پہلے کہا ایمان پھر عمل صالح. تو اگر یہ اس وجہ سے بیان کیا، اگر کسی کمرے میں اندر روشنائی ہوگی تو کھڑکیوں سے، روشن دانوں سے، روزنوں سے اس کی کرنیں باہر آ جاتی ہیں. ایمان انسان کے اندر ایک قسم کا نور ہوتا ہے. ایمان کا ثمرہ اعمال صالحہ ہے. عمل صالح بغیر ایمان کے ناممکن ہے. یعنی آپ اگر کرنا چاہیں، مثلا کوئی بھی شخص جس کا ایمان نہ ہو، توحید، رسالت، نبوت، ولایت، ایمان نہ ہو، اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح میں شرط ایمان ہے. ایمان شرط ہے. جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، بے وضو نماز باطل ہے. اگرچہ نماز وہی ہے، آپ اذان اور اقامہ پڑھیں گے، نیت کریں گے، تکبیر پڑھیں گے، حمد و سورہ پڑھیں گے، سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن خداوند فرماتے وہ باطل ہے چونکہ شرط مکمل نہیں ہے. اسی طرح عمل صالح کے لیے جو ہے وہ ایمان شرط ہے. حسن فعل ضروری ہے عمل صالح کے لیے. فاعل انجام دینے والا، اس میں بھی حسنیت ہونی چاہیے، تب اس کے عمل میں حسن پیدا ہوگا. حسن فاعلی کہتے ہیں. حسن فاعلی کہاں انسان میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد. ایمان یعنی اس کے اندر اب زیبائی آ گئی ہے، اب اس کا عمل اچھا ہوگا. اسی طرح خود عمل کا بھی اچھا ہونا، حسن ہونا ضروری ہے. کہ اگر مؤمن ہے، اگر جھوٹ بولے پھر وہ جھوٹ عمل صالح نہیں ہے، چونکہ فاعل میں حسنیت ہے، یہ اس کے پاس ایمان ہے، لیکن فعل میں حسنیت زیبائی نہیں ہے. تو لہٰذا دونوں شرط ہے، حسن فعلی اور حسن فاعلی. تو لہٰذا ایمان جو ہے فاعل کو یعنی انسان کو جو ہے زیبا بنا دیتا ہے تاکہ وہ جو بھی اچھے عمل انجام دے وہ بھی اچھا ہو. تو لہٰذا ایمان کو مقدم کیوں کیا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لایا پھر عمل اچھے. تو عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے، تو لہٰذا شرط مقدم ہوتا ہے مشروط پر. ہمیشہ شرط ہمیشہ مقدم ہے، مشروط بعد میں ہوتا ہے. لہذا شرط محقق ہو جائے، مشروط کو بھی آپ محقق کر سکتے ہو. چھت پہ جانے کے لیے کرسی شرط ہے، تو لہذا پہلے سیڑھیاں شرط ہے، پہلے آپ سیڑھی لائیں گے پھر آپ چھت پہ جائیں گے. ایسا نہیں ہو آپ پہلے چھت پہ جائیں پھر سیڑھی منگوائیں، پہلے آپ چھت پہ جا ہی نہیں سکتے. پہلے شرط ہوتا ہے، شرط پہلے، شرط مقدم ہے پھر اس کے بعد. لہذا ایمان شرط عمل ہے، عمل صالح. یہ اس لیے ہمیشہ خداوند متعال نے ایمان کو مقدم کیا ہے. تمام کاموں کے لیے ایمان مقدم ہے. ایمان عمل صالح کی شرط ہے. قرآن پاک میں ایمان کے ہمراہ عمل صالح کی جو ہیں 15 برکتیں ذکر کیا ہے. اور بہشت میں تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہاں بہشت میں تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. تیسرا نقطہ یہ 2 طرح کی ہیں. نمبر 1 حور العین، یہ ہے ایسی حور العین یعنی جیسے موتی، 2 شیزائیں اور باکرہ، اور اسی عالم پیدا ہوں گی. انا انشأناہن انشاء، خداوند وہیں پہ پیدا کریں گے حور العین اس طرح سے. بعض مثلا حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی سلام جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مثلا ان سے سوال کیا کہ مثلا مردوں کے لیے حور العین، عورتوں کے لیے کیا ہیں؟ تو ایک جو ہے انہوں نے احتمال ظاہر کیا کہ حور العین دونوں ہو سکتے ہیں، مردوں کے لیے مؤنث، عورتوں کے لیے مذکر، یہ بھی ہو سکتے ہیں.
کہ یہ دونوں یہ صرف جو ہے زیبائی کے حوالے سے حور العین کہا گیا، ضروری نہیں ہے کہ مؤنث ہو سب کے سب، اس طرح بھی۔ تو اور بھی مثلا خواتین کے لیے مثلا اسی قسم کے جو ہیں مرد ہوں گے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ وہاں ان کے لیے بیویاں ہیں، بیویاں دو قسم کی، ایک یہ حور العین ہے جو وہیں پہ خداوند بنائیں گے مومن کے لیے، یہاں آپ نے کوئی اچھا عمل کیا وہاں حور العین وجود میں آ جاتی ہیں، یہاں آپ کا کوئی عمل جو حور العین کے لیے آپ کو مستحق بنا دے وہاں حور العین وجود میں آ جائیں گی۔ وہ دو چیزیں باقریں کہ اس طرح سے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آپ سے پہلے نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے چھوا ہے، وہ آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے، یہ وہ حور العین انا وہیں پہ خدا پہ۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جو مومن بیویاں تھیں انسان کی کہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، اگر وہ چاہیں کہ بھئی وہاں بھی ہم ساتھ رہیں گے تو پھر وہ خداوند متعال ان کا نئے سرے سے ایک میک اپ کرے گا، اب جو بھی کمی اس میں رہ گئی ہے اس کو ختم کریں گے، تمام تر زیبائی واپس خداوند ڈال دے گا اس میں، اب دنیا میں جو کمی بیشی تھی اس کے علاوہ مزید اس کو حوروں کی طرح زیبا کر کے اسے دیں گے، تمہاری وہی بیوی جو ادھر تمہیں دی گئی تھی، اب مزید میں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، مرمت، بلکہ اس کو ایک مطلب سمجھیں کہ بالکل اس کو نئے سرے سے ٹھیک کر دیا ہے۔ تو وہ ان کے شوہروں کے ساتھ خوبصورت اور زیبا چہروں کے ساتھ اپنے شوہروں کے دوش بدوش ہوں گی وہاں پر، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، یہ خداوند متعال نے فرمایا وہ جو ان کے آبا و اجداد میں صالح ہیں اور ان کی بیویوں میں جو صالح ہے وہ ان کے لیے ہے، تو وہاں انسان کو اپنی بیویاں بھی مل سکتی ہیں، وہاں مزید حور العین وہ بھی جس قدر چاہے، وہاں پہ نہ تعصب ہے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ کسی قسم کی کمی نہیں ہے، جب کمی نہیں ہے تو پھر نہ لڑائی نہ جھگڑے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب آپ کے ساتھ ہیں، چونکہ خداوند متعال کا ارادہ وہاں کام کرتا ہے۔ جب خداوند متعال نے ارادہ کیا کہ سب کی توجہ آپ کی طرف ہو، سب کی توجہ وہ آپ کی طرف ہے، اور خداوند تعالی نے جب ارادہ کیا سب آپ سے محبت کریں، سب آپ سے محبت کریں گے، سب آپ کی پسند کی ہوں، سب آپ کی پسند کی بھی ہوں گی، وہاں یہ چیز۔ تو دو قسم کی بیویاں انسان کے لیے عالم آخرت میں انشاءاللہ العزیز جو ہیں سب وہاں تک۔ آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ازواج مطہرہ، اس کے بارے میں سوال کیا، امام نے فرمایا بہشتی بیویاں، اب وہ حیض یا کسی حدث سے آلودہ نہیں ہوں گی، یعنی تمام تر کمزوریاں آلودگیاں ختم ہیں۔ یہاں دنیا میں جو مثلا جس طرح کی بھی بیویاں ہوں، حد اقل ان میں کچھ نہ کچھ آلودگیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی ایسی ہوتی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، کہ جو ناپسند ہیں، وہاں تمام تر ناپسندیدگیاں ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے وہاں کی جسے وہ ناپسند کرے۔ تو ازواج مطہرہ یعنی پاکیزہ بیویاں اس طرح سے ہیں، نہ حیض کا مسئلہ، نہ خون کا مسئلہ، نہ گندگی کا مسئلہ، نہ کسی چیز کا، نہ پیٹ کے پھولنے کا مسئلہ، نہ ان کی چہرے ان کی جریوں کا مسئلہ، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں ختم، صرف آپ کو 0 میٹر بنا کے دے دیں گے آپ کو خداوند متعال۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 25 میں پیغام ہمارے لیے یہ ہے، اصول تربیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں ڈرانے سے کام لیا جائے تو وہاں خوشخبری سے بھی کام لینا چاہیے، اس لیے پچھلی آیتوں میں ڈرا دیا، وقود جو ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، اب یہاں پہ خوشخبری دی، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومنین کو اور اچھے اعمال والوں کو خوشخبری دو۔ یہ تبلیغ کی ایک روش ہے، بعض لوگوں کو ڈرانا چاہیے، بعض لوگوں کو خوشخبری دینی چاہیے، یہ ایک روی۔ دوسرا پیغام یہ ہے قلبی ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ جو لوگ اگر کہتے ہیں کہ ایمان کافی ہے بغیر عمل کے وہ بھی گمراہ ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ صرف عمل کافی ہے ایمان کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی گمراہی میں ہے۔ عمل کے حساب سے بہت سارے انگریز نان مسلم
یا اہل کتاب میں سے یا کافر ہیں، بہت سارے ہم مسلمانوں سے اعمال میں بہت آگے ہیں، بڑے بڑے کام کیے انہوں نے. اب ہم کیا کریں؟ پھر انہیں جنت میں جانا چاہیے. تو جنت میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہے کسی بھی عمل کو انہوں نے اللہ کے لیے جو ہے وہ انجام نہیں دیا، کیونکہ ایمان نہیں ہے، بے ایمانی میں. لہٰذا وہ یا اپنی پسند کے لیے کرتے ہیں، یا اپنی شہرت کے لیے انجام دے دیتے ہیں، یا اپنے دل کی تسلی کے لیے انجام دیتے ہیں، خدا کے لیے انجام نہیں. لہٰذا وہ قابل قبول نہیں ہے. ہر وہ عمل خداوند متعال نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. خداوند غیر اسلام کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. یعنی اسلامی اصولوں کے تحت انجام دیں قبول ہے، ورنہ کوئی چیز قبول نہیں ہے. لہٰذا ابھی آپ جائیں یہاں سے لے کر وہاں تک تمام شہروں میں، خود ہمارے باقی تو آپ چھوڑ دیں، یہاں کتنے ابھی تک انگریزوں کے ناموں پر ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل، بڑے بڑے پل، بڑے بڑے سرنگ، بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہوئے ابھی تک ان کے نام پر ہے. ابھی وہاں پہ گنگا رام ہاسپٹل ہے، اب وہ پتہ نہیں کس نے بنایا ہے، پٹیل والے ہیں، کتنے کتنے کام کیے ہوئے ہیں. میو ہاسپٹل سے لے کر بہت سارے پہلے بتاتے تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. ایسے ایسے فلاحی ادارے بنائے بڑے بڑے، باہر ممالک میں بھی ہے انہوں نے بنایا ہے. مثلا جو ایک ملینر کی آیا ویڈیو کی، اس نے تمام وہ دنیا کا ملینر اس نے سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا، خود فقیر بن کے بیٹھی ہے. تو اب اس طرح کے کام، لہٰذا چونکہ ایمان نہیں ہے، لہٰذا خداوند اسے اسی دنیا میں جو وہ چاہتا ہے، یا شہرت کے حوالے سے یا دوسروں کی پیار و محبت کے حوالے سے جزا دے دیتا ہے، یا اس کی سزاؤں میں کمی کر دیتا ہے، سزاؤں میں کمی کر دیتا ہے. حاتم طائی نان مسلم گزرا ہے، دنیا کے مشہور ترین سخاوت مند شخص، جو کسی بھی فقیر کو کسی بھی دروازے سے، کئی دروازے ہوتے تھے، یہی فقیر دوبارہ آنے پر بھی اس کو رد نہیں کرتا، ادھر اس دروازے سے بھی دے دیتا تھا، وہ پھر اس دروازے سے آ جاتا پھر بھی دے دیتا تھا. تو پیغمبر اسلام نے اس کا لحاظ کیا. اس کی بیٹی حاتم طائی کی بیٹی اسیر ہو کر آئی، پیغمبر اسلام نے اپنی رضا اسے دے دی کہ اس کے سر پہ ڈال دیں، اس کا احترام کریں، چونکہ اس کا باپ سخی تھا اگرچہ مسلمان نہ تھا. تو اس طرح دنیا میں جزائیں ہوتی ہے. لکھا ہے کہ جہنم میں بھی جہنم کو حکم ہوگا کہ جہنم میں رکھیں اس کو، لیکن جلائے نہیں، یعنی وہ جہنم میں رہ گئے صحیح، جنت نہیں جا سکتا کیونکہ ایمان نہ تھا مثلا. تو جو لوگ لہٰذا ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عمل صالح کافی ہے، تو پھر بہت سارے نان مسلم جنت میں جانا چاہیے، جنہوں نے بڑے بڑے جانوروں کے لیے کام کیے، یتیموں کے لیے کام کیے. مثلا ابھی بھی یہاں بھی بہت سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے کام کرتے ہیں. تو ایمان، اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں نا ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، نماز کی کیا ضرورت ہے، بس خالی ایمان چاہیے، ہم علی کو مانتے ہیں، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری لگا دیا، اب کچھ ہو گیا؟ نہ بابا، 1.25 لاکھ تو کیا، آپ 2.5 لاکھ بھی مارو، کچھ نہیں ہوتا. ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے، یعنی لازم و ملزوم ہے. محب، محبوب، محبت اور اطاعت. جب محبوب ہے تو آپ محب ہے، جب آپ محب ہے تو محبوب کی اطاعت لازمی. یہ محبت کا لازمی جز ہے. ایسا ناممکن ہے کہ آپ کہیں میں آپ کا عاشق ہوں لیکن آپ کا کہنا نہیں مانوں گا، یہ ناممکن ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، امام صادق نے فرمایا محب محبوب کا کہنا مانتا. اگر خدا محبوب ہے، ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ خدایا تو میرا معبود ہے اور محبوب ہے، پیغمبر اسلام اور اہل بیت اطہار، تو پھر ان کی اطاعت واجب ہے. تولا یعنی چاہیے یہی، ان سے محبت اور ان کی اطاعت. اس لیے یہ پیغام ہے کہ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ جانا چاہیے. یہ ایک تیسرا پیغام یہ ہے کہ تمام نیک اور صالح اعمال باہم مل کر ہی کام کرتے ہیں، نہ کہ ایک نیکی. عمل الصالحات، نیک بہت سارے عمل، ایک عمل پہ انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، کافی نہیں ہے، روزہ بھی رکھنا ہے آپ کو، پھر ساتھ ساتھ جب خمس واجب وہ بھی دینا ہے آپ کو. کبھی اگر خدا نے چاہا، اگر امام نے آپ کو جہاد کے لیے بلایا،
خوشی سے جانا بھی چاہیے، نہیں کہ بس خمس دیا نا بس سے ابھی جہاد پھر بھی جاؤں، نہیں، وہ سب چاہیے، تمام اعمال ہونا چاہیے، نہ کہ ایک آدھ کر کے وہی چھوڑیں بھائی ابھی کافی ہے، نہ اس طرح نہیں ہے۔ ایک عمل آپ کو کبھی بھی جنت تک نہیں لے جاتا ہے، جو بھی آپ کے سامنے آ جائے، جو شریعت کا تقاضا وہی انجام دینا چاہیے۔ یہ 3۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ جو بھی نیک اعمال انجام دیے جائیں اس صورت میں اہمیت رکھتے ہیں جب وہ ایمان کی بنیادوں پر ہو، ایمان کی بنیاد پر ہے، ایمان کی روشنی میں عمل انجام پانا چاہیے، یعنی آپ کا اس کی جڑیں آپ کے ایمان میں ہونی چاہیے۔ نمازیں آپ کیوں پڑھتے ہو؟ توحید، آپ کا ایمان باللہ، ایمان برسالات، ایمان بولایت میں اس کی جڑیں ہونی چاہیے، وہی خدا رسول اہل بیت نے حکم دیا ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں، یعنی اس بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ عمل صالح ایمان کی بنیاد پر ہو، کسی اور بنیاد پہ آپ انجام دیں، آپ نے دل سوزی کی، کسی کے لیے لاکھوں روپے کسی بیوہ کے اوپر نچھاور کر دیا بغیر ایمان کے، صرف اپنی خوشی کے لیے کہ میں چاہتا ہوں اس کی مدد کروں، تو آپ نے اچھا کام کیا، لیکن وہ عمل چونکہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ تو رضائے پروردگار شرط ہے، قربتاً الی اللہ، ہر عمل میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک ایمان کے، وہ ذاتی پسند اور معاشرتی بندھنوں کے جو بھی انجام دے قابل قبول نہیں ہے۔ معاشرے میں ناک اونچی کرنے کے لیے آپ نے مسجد بنا دی، اور مسجد پہ بھی آپ لکھیں مثلا فلاں کی مسجد ہے، ہماری مسجد، جس طرح ہمارے بارگاہوں میں سب نے اپنے اپنا نام لکھا ہوا ہے، قومی نام ہے، ہمارے نام سب نے اپنا، دستوں پر بھی لکھا ہوا ہے ہمارا امام بارگاہ، ہماری مسجد، ہمارا دستہ، ہمارا علم، ہمارا تابوت، یہ ہمارا ہو گیا، سب ہمارا ہے، دوسروں کا نہیں ہے۔ اور بیچ میں رسی بھی ڈالتے، خبردار کوئی آگے بھی نہیں ہے، ہمارے دستے میں نہ آئے، کوئی ہمارے دستے سے ادھر بھی نہ جائے، پابندی ہے۔ یعنی ہم لوگ جدا جدا ہیں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک جلوس نہیں نکل سکتا ہمارا ہر دستہ، اس میں 5 بندے بھی اس نے الگ نکلنا ہے، بھئی ہم ایک نہیں ہو سکتے، 5 بندے ہیں، اسی نظر نہیں کر رہا ہے، اس میں بھی ایک گاڑی ہے، ایک ریڑا ہے، 5 بندے گاڑی میں بیٹھے ہیں، 5 بندے نیچے سے نظر نہیں کر رہے ہیں، وہ دستہ، اور بھی کسی اور دستے میں جاؤ، بڑا کر کے سے نظر نہیں کرو، ماتم کرو، عزاداری کرو، نہیں کریں، ہم الگ الگ ہیں۔ اگر ایک علم جلوس کے آگے، ایک 2 درمیان میں، ایک آخر میں، اور باری باری نوحہ سب ایک نوحہ خانی کریں، کتنا اچھا لگے گا؟ نہیں، وہ اپنا الگ کرے، وہ اپنا الگ کرے، وہ اپنا الگ کرے، سب الگ الگ ہیں، سب میں اپنا اپنا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ دستہ ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، یعنی جدا جدا ہم لوگ ایسے ہیں۔ لہٰذا ذاتی پسند، ذاتی بندھنوں کے تحت جو بھی عمل کرے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہر وہ عمل قابل قبول ہے جو بقصد قربت الی اللہ ہو، خدا متعال کی پسند کی خاطر، رضا کی خاطر ہو، وہ عمل کر۔ لہٰذا ہر عمل میں یہی نیت کرنی، خدایا تو راضی ہو، تیرے لیے انجام دے۔ جب انسان خدا کے لیے انجام دیتا ہے پھر کسی کی طرف نہیں دیکھتا کہ وہ آپ کو پسند آیا، وہ نہیں آیا، اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ نے خدا کے لیے انجام دی، اس سے کیوں پوچھتے ہو کہ آپ کو میرا کام پسند آیا نہ آیا؟ اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ کیا فرق پڑتا ہے اسے پسند کرے نہ کرے؟ آپ کو اچھا لگا یا نہ لگا، ایسا ہی پوچھنا ہی غلط ہے۔ آپ نے دیکھا میں نے وہ کام کیا، بھائی کیوں پوچھتے ہو اس سے کہ آپ نے یہ کام کیا؟ آپ نے اللہ کے لیے کیا۔ جب ہمارا رخ خدا کی طرف ہو تو پیچھے کچھ بھی نظر، آپ جب نماز جماعت میں آگے آپ کی نظر ہوتی ہے، آپ آگے دیکھ رہے ہو تو پیچھے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں سب نظر آئیں گے۔ ہم لوگ پیچھے مڑ کے عمل کر رہے ہیں، خدا کی طرف پوچھ کر، یہ سب نظر آ رہے ہیں، صرف جو نظر نہیں آتا وہ خدا ہے، جو نظر نہیں آتا وہ خدا ہے۔ لہذا قبلہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا رخ خدا کی طرف، پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، اور آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے کوئی کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، فیس بک پہ تصویر آئی یا نہیں آئی، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ آپ کا رخ خدا کی طرف ہے، تو لہذا پیچھے جو بھی ہے نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ ہمارا رخ اس طرف ہے، سب بھی یہ کہ میری تصویر آئی ہے نہیں آئی ہے، نہیں آئی ہے، نہیں آئی، وہ ناراحت ہو جاتا، میں ہماری تصویر کیوں نہیں آئی؟
ناراحت، یعنی یہ تصویروں کے لیے کیا تھا. اس کو کہتے ہیں فیس بک کی اعمال، جو فیس بک کے لیے انجام دے دیتے ہیں، فیس بک کی. یہ پہلا تو وہ عمل قابل قبول جو ایمان کی بنیاد پر ہو، انہیں بقصد قربت اللہ. اور پانچواں پیغام یہ ہے کہ مومنین حلال و حرام کی تمیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا میں جن محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں، آخرت میں ان کی تلافی کی جائے گی. یہاں مومن جب آپ حلال و حرام کی پابندی کی تو کچھ چیزوں سے آپ محروم ہو گئے نا. جی ہاں، خصوصاً جو ہیں مثلا یہ جوانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جوانوں سے بھی جب جوانی سے گزر جائے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی مشکل اور مصیبت اور پابندی نگاہوں کی پابندی ہے. جگہ جگہ آپ کو نگاہیں جھکانا پڑتا ہے، ادھر نہیں، ادھر مت دیکھو، ادھر مت دیکھو، میڈیا پہ بھی مت دیکھو، خبرنامہ دیکھیں پھر عورت نظر آتی ہے، جدھر دیکھو عورت نظر آتی ہے. اور اس میں بھی جو جنسی گناہ کی طرف شیطان جو انسان کو رغبت دیتا ہے بہت زیادہ ہے، جنسی گناہ کی طرف. تو میرے خیال میں اس لیے وہاں پر کہا تمہیں ہزاروں حوریں ہم دیں گے. ادھر جتنی تمہارے اوپر پابندی لگی ہے ادھر تمہاری بیویوں کی بھی اصلاح کریں گے، وہ بھی ٹھیک کر کے دیں گے، سارے پرزے پاٹ چینج کر کے تمہیں اچھی طرح سے. اور اس کے علاوہ تمہیں حور العین بھی دیں. جہاں بہت ساری جس قدر ہم یہاں جنسی گناہ کریں گے اس حساب سے وہاں ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ہم نے پابندیوں کی پرواہ نہیں کی. مثلا بعض لوگ جو ہماری طرح کمزور ہیں وہ مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں. ایک بڑے عالم گزرے، فقیہ بہت بڑے، ان کے پاس گھر نہ تھا تو بائی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا وہ، اور بائی کی بیوی بھی ہے. اس سے پوچھا آپ کا کون سا عمل جس پہ آپ امیدوار ہیں، مثلا کون سا آپ نے بڑا عمل کیا؟ حالانکہ وہ بہت مجتہد فقیہ مثلا عالم عارف. میں نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے کہ 40 سال سے ہم ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، میں نے کبھی بائی کی بیوی کو نہیں دیکھا ہے. اس قدر اس نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ 40 سال سے جو ہے بائی کی بیوی کو نہیں دیکھا میں نے. مجبوری ہے کہ ایک گھر میں رہیں، لیکن وہ اس طرح اپنے آپ کو پابندی. تو اب انہیں بہت کچھ ملے گا. تو یہاں جو بھی محروم ہوں گے حرام خوری سے روکنے کی وجہ سے، وہاں پر خداوند اس کا تلافی ضرور کرے گا. یہاں پہ آپ نے اپنے اوپر خداوند متعال کی پابندیوں کو عائد کیا، بھئی میں نے اس کو بھی نہیں دیکھنا، اسے بھی نہیں چھونا، یہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا، وہاں پر تلافی ہوگی. اب جس نے یہاں پر دائیں بائیں دونوں ہاتھوں سے کھا لیا ادھر محروم ہے بیچارے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ پانچواں پیغام. چھٹا پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا میں یا تو نعمتوں تک رسائی کی فکر میں رہتے ہیں یا ان کی جدائی کے غم میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، یا فکر ہے کہ کیسے حاصل کروں، یا پھر کہ یہ نعمت زائل ہو گئی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گئی، کیا کروں، ابھی گھر خراب ہو گیا اب کیا کروں، مثلا یہ فکر میں. یا غم میں ہے کہ مال دنیا کیوں ضائع ہو گئے، یا پھر یہ اس فکر میں ہے کہ کیسے حاصل کریں. مگر آخرت میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہیں گے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ جانے کی فکر ہے نہ کمانے کی، کچھ بھی نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء الہی نہ خوف نہ حزن. ماضی کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. ماضی میں یہ کہ ابھی غم میں نہیں ہے. مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہاں آپ کا یعنی ٹینشن فری ادھر ہے، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں. ہم فیہا خالدون. ساتواں پیغام یہ ہے نعمتوں کے بارے میں پہلے سے علم و آشنائی ہونا نعمتوں کے ملنے اور اس پر حاصل ہونے والی کامیابیوں کی لذت کو دو چندان کر دیتا ہے. جب آپ کو یہاں پہ آپ نے بہت ساری نعمتیں استعمال کی ہیں، اب وہاں آپ جا کے دیکھتے ہیں اسی طرح کی نعمتیں ہیں، چونکہ آپ پہلے یہاں پر اس طرح کی نعمتیں کھا چکے ہیں. اب وہاں وہ تو آپ کی لذت میں اور اضافہ ہوگا، چونکہ وہ اب یہ بہتر سے بہتر ہے. پہلے سے آشنائی ہے تو لذت ذہن میں جو ہے اٹھ جاتی ہے، جب آپ کھاتے ہیں تو لذت اور دو چندان ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا میوہ دیا جائے جو پہلے آپ نے نہ کھائی ہو تو آپ کو کوئی شوق نہیں ہوتا اس کو کھانے کا، چونکہ پہلے سے کوئی آپ کو آشنائی نہیں ہے. مثلا یہ جو کیوی ہے ہم نے کبھی نہیں کھایا، اب مجھے اس میں کوئی شوق نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے. ابھی آزمانے کی حد تک بھی شوق نہیں ہے کہ میں اس کو کبھی ٹیسٹ کروں، چونکہ دیکھ کر ہی مجھے ناپسند، ابھی تک ناپسند. تو لہٰذا جس سے پتہ ہو کہ مثلا کیوی بہت مثلا اچھا پھل ہے
اب جہاں بھی دیکھے گا اس کی لذت اور دوبالا ہو جاتی ہے، جبکہ جنت میں اس سے بہتر چیزیں دی جائے گی، لیکن مشابہ دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ کی لذت میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ 7واں پیغام۔ 8واں پیغام یہ ہے کہ بہشت میں ملنے والی بیویاں پاکیزہ ہوں گی، زبان کے اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، سب پاکیزہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔